شرعی طور پر مسافر اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا سفر کا ارادہ رکھتا ہے، اور ایسا شخص اگر 15 دن سے کم کے سفر کے ارادے سے کسی جگہ جاتا ہے تو وہاں پر وہ قصر نمازیں پڑھے گا۔ قصر نمازوں کا مطلب یہ ہے کہ جو 4 رکعت فرض والی نمازیں ہیں اسے اس نے 2 رکعت پڑھنا ہے، اور یہ آپشنل نہیں ہے، اس نے 2 رکعت ہی پڑھنا ہے۔ جیسے روزوں کا جب مسئلہ ہم بیان کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ مسافر چاہے تو رکھے چاہے تو نہ رکھے، رکھنا افضل ہے۔ اور ایسا شخص کہ جس کا سحری کا وقت یعنی روزہ بند ہونے کا وقت سفر کی حالت میں گزرے تو اس دن کا روزہ رکھنا یا نہ رکھنا دونوں اس کے لیے جائز ہے۔ افضل یہ کہ رکھے، اور اگر ابھی نہیں رکھتا تو بعد میں اس نے ان روزوں کی قضا کرنی ہے۔ تو وہاں آپشنل ہے، لیکن نماز کے معاملے میں اسے قصر ہی پڑھنی ہے۔ 4 رکعت والی نماز کو وہ 2 رکعت پڑھے گا۔ ایسا شخص کہ جس کے سفر کا ارادہ 92 کلومیٹر سے زیادہ ہے، اور جس جگہ پر وہ پہنچ رہا ہے وہاں اس کا پہنچنے کا جو ارادہ ہے وہ 15 دن سے کم رہنے کا ہے۔ اب اس میں یہ یاد رکھیے گا کہ جب ہم فرض پڑھیں گے تو فرض کے لیے صرف 4 رکعتوں میں 2 رکعت کیا جائے گا، باقی تمام سنتیں اور وتر وغیرہ وہ اسی ترتیب سے ادا کرے گا۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ مسافر کے لیے یہ آسانی ہے کہ جو نمازیں سنتیں موقدہ ہوتی ہیں وہ مسافر کے لیے سنت غیر موقدہ کے درجے میں چلی جاتی ہیں، یعنی حکم میں نرمی آ جاتی ہے، البتہ اس کو پڑھنی اتنی ہی ہے، اتنی ہی مقدار میں پڑھنی ہے، سنتوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ پھر یہ یاد رکھیے گا کہ اس رخصت کا اطلاق کب سے ہوگا؟ جیسے ہی وہ شہر کی حدود سے باہر نکلتا ہے اور اس کا ارادہ 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا سفر کا ہے، تو شہر کی حدود سے جیسے ہی وہ باہر نکلے گا، مثال کے طور پہ ہمارے یہاں کراچی میں جو ہے وہ ٹول پلازا یہ شہر کی حد ہے، یہاں سے جب وہ باہر نکلتا ہے تو اب جیسے ہی وہ ٹول پلازا کو اس نے کراس کیا اور اگلی اب کوئی بھی نماز اگر 4 رکعت والی آتی ہے تو ہائی وے پر بھی اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو اسے 4 رکعت کو 2 رکعت ہی پڑھنا ہے، قصر نماز کو۔ اچھا، یہ اس صورت میں ہے کہ جب انسان تنہا نماز پڑھ رہا ہے یا پڑھانے والا امام بھی مسافر ہے، لیکن اگر امام خود مقیم ہے یعنی اس علاقے کا رہنے والا ہے، وہ اگر 4 رکعت پڑھتا ہے اور مسافر اس کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے امام کو ہی فالو کرے گا، نماز پوری مکمل کرے گا۔ اس کی برعکس صورت تصور کر لیں کہ اگر کوئی مسافر امام وہ کسی جگہ پر امامت کرواتا ہے اور اس کے پیچھے ایسے افراد موجود ہیں کہ جو علاقے کے اپنے رہنے والے ہیں، مقیم ہیں، تو ایسی صورت میں مقیم حضرات جو ہے وہ جب امام 2 رکعت پہ سلام پھیر دے گا وہ کھڑے ہو کر اپنی بقیہ 2 رکعتوں کو مکمل کریں گے۔ اور اصولی اعتبار سے جب وہ کھڑا ہوگا یعنی ایسا مقتدی، ایسا نمازی کہ جو خود مقیم ہے اور اس کا امام مسافر ہے، تو 2 رکعتیں پڑھ لینے کے بعد جب وہ کھڑا ہوگا تو اب یہ اس کی تیسری اور چوتھی رکعت ہے جو اس نے پڑھنی ہے۔ عام طور پر گزشتہ درس میں ہم نے سمجھا تھا کہ ہم جب نماز مکمل کرتے ہیں تو ہماری پہلی اور دوسری رکعت ہوتی ہے، اگر امام کے ساتھ ہماری نمازیں یا رکعتیں رہ گئی ہیں تو ہم جب کھڑے ہوتے ہیں تو ہم سب سے پہلے پہلی ادا کرتے ہیں پھر دوسری ادا کرتے ہیں، کیونکہ ترتیب کے اعتبار سے ہماری جو نماز نکلی ہوتی ہے، رکعتیں نکلی ہوتی ہیں، وہ پہلی دوسری رکعت ہوتی ہے۔ لیکن یہاں معاملہ برعکس ہے، یہاں پر تیسری اور چوتھی رکعت اس کی رہتی ہے۔ تو اس کے لیے ایسے مقتدی کے لیے حکم یہ ہوگا کہ وہ تیسری اور چوتھی رکعت کی مقدار صرف قیام میں ہاتھ باندھ کر خاموشی سے کھڑا رہے گا، اور اس کے بعد وہ رکوع میں چلا جائے ورنہ رکعتوں کو مکمل کرے گا اور 2 رکعتیں پوری کر کے سلام پھیرے گا۔ یہ اس شخص کے لیے ہے کہ جو خود مقیم ہے اور اس کا امام جو ہے وہ مسافر ہے۔ ایسی صورت ویسے کم درپیش آتی ہے، لیکن اگر کبھی کوئی ایسی صورت ہو تو ہمیں شرعی مسئلہ معلوم ہونا چاہیے۔ اچھا، ایک اور اہم بات اس حوالے سے یاد رکھیے گا کہ ہم نے یہ کہا کہ 15 دن یا اس سے کم 15 دن سے کم سفر کا ارادہ ہو کسی جگہ پر
مثال کے طور پہ یہاں سے کوئی پنجاب جاتا ہے اور 15 دن سے کم کا ارادہ ہے، وہاں اس کا وطن اصلی نہیں ہے. وطن اصلی کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کا آبائی علاقہ ہے اور یہاں پر وہ کام کاج کی غرض سے آیا ہوا ہے. تو وہاں جا کے اگر وہ اس کا وطن اصلی ہے تو اس نے پوری نماز ہی پڑھنی ہے. اگر ویسے ہی اس کے علاوہ وہ سفر کرتا ہے، نہ اس کا وہ وطن اصلی ہے. وطن اصلی کا مطلب امید آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جہاں اس کے آبائی علاقہ ہے، جہاں وہ پیدا ہوا ہے، اس کی زندگی وہاں گزری ہے اور ابھی صرف کام کاج کی غرض سے آیا. ویسے مختلف علاقوں میں لوگ جاتے ہیں کام کاج کی غرض سے. تو اگر کوئی باہر سے کوئی یہاں موجود ہے اور وہ چھٹیاں گزارنے اپنے گھر جاتا ہے تو وہاں پہ وہ قصر نہیں پڑے گا، اگرچہ 15 دن سے کم کے ارادے سے وہ کیوں نہ کیا ہو. اپنے علاقے میں جب وہ جائے گا تو پوری نماز ہی پڑھے گا. یہ ہم بات کر رہے ہیں ایسے شخص کے لیے کہ جو باقاعدہ مسافر کی حیثیت سے کہیں پر سفر کر رہا ہے اور 15 دن سے کم کا اس کا سفر کا ارادہ ہے. اب یہ یاد رکھیے گا کہ ایک ایسا شخص ہے کہ جس کا ارادہ ہے کہ وہ 15 دن سے زیادہ اس جگہ پر جا رہا ہے، تو اب شرعی طور پر وہ جب وہاں پہنچے گا تو وہ مسافر نہیں ہے، اس کو مقیم کہا جائے گا، نماز وہ پوری پڑے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے، بڑا اہم مسئلہ ہے، کہ جب یہاں سے وہ نکلے گا، جیسے ہی اس نے شہر کی حدود کو کراس کیا، اپنی اس ڈیسٹینیشن پر، اس منزل پر پہنچنے سے پہلے پہلے وہ مسافر ہے. یعنی مثال کے طور پر کسی نے پنجاب جانا ہے، یا آپ اتنا دور نہ کریں، اگر حیدرآباد بھی کسی نے جانا ہے تو وہ بھی 150 کلومیٹر کے قریب کچھ ہے. تو اب جیسے ہی اب اس نے وہاں جانا ہے 15 دن سے زیادہ کی نیت سے، تو اب جیسے ہی وہ ٹول پلازا کو کراس کرے گا، وہاں اس کا ارادہ مقیم رہنے کا ہے اور وہ اس کا آبائی علاقہ بھی نہیں ہے. تو اب جیسے ہی وہ ٹول پلازا کو کراس کرے گا، وہاں پہنچنے سے پہلے پہلے وہ درمیان میں اگر کوئی نماز آتی ہے تو اس کو وہ سفر کی نماز کی طرح ہی پڑے گا، قصر پڑے گا. وہاں پہنچ گیا، اب وہ شرعی طور پہ مقیم ہے، وہاں پہنچنے کے بعد وہ پوری نماز پڑھے گا. یہ اس میں ایک باریک اور اہم مسئلہ میں نے آپ کے گوش گزار کر دیا. پھر ایک صورت یہ ہوتی ہے، بعض اوقات کوئی جو ہے وہ تھوڑے عرصے کے لیے 15 دن سے کم جانے کا ارادے سے کوئی کسی جگہ گیا ہے، لیکن وہ کام اس کا مکمل نہیں ہوا، رکا ہوا ہے، اور وہ اس کام کے ارادے سے وہاں پر یوں سوچتا ہے کہ آج جاؤں گا، کل جاؤں گا. یہ سوچتے سوچتے اس نے 15 دن سے زیادہ کا عرصہ نکال دیا، لیکن ابھی خود اس کو کنفرم نہیں ہے کہ میں کب جاؤں گا. تو ایسی اگر کیفیت ہے تو فقہاء نے فرمایا کہ اگر پورا سال بھی وہ گزار دے اس طرح کہ آج جاتا ہوں، کل جاتا ہوں، کام نہیں ہو پا رہا، اور وہ وہاں پر اس کا ارادہ نہیں تھا 15 دن رکنے کا، لیکن وہ تاخیر ہوتے ہوتے کام میں اور تاخیر ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں جب تک اس کا اپنا ڈیسائیڈ نہیں ہے تو مسافر ہی کنسیڈر کیا جائے گا، مسافر ہی سمجھا جائے گا، اور وہ نماز بھی مسافروں کی طرح ہی یعنی قصر نماز ادا کرے گا. اچھا، اسی سے متصل سواری پر نماز پڑھنے کے حوالے سے بھی کچھ احکامات ذہن نشین فرما لیں کہ سواریوں میں 2 طرح کی سواریاں ہیں. ایک وہ سواری ہے کہ جس کا زمین پر ٹھہراؤ ہے، قرار ہے، جس میں گاڑیاں ہیں، بسیں ہیں، ٹرین ہے، یہ وہ سواریاں ہیں جن کا زمین پر قرار ہے. اور کچھ سواریاں ایسی جن کا زمین پر قرار نہیں ہے، جیسے کہ بحری جہاز ہے، سمندر میں وہ ہے. اسی طرح فضائی جو پلین ہے، ایئر پلین ہے، ہوائی جہاز ہے، تو وہ بھی اس کا بھی زمین پر قرار نہیں ہے. تو جن کا زمین پر قرار نہیں ہے، یعنی ایروپلین میں اور بحری جہاز میں جب ہم نماز پڑھیں گے تو اس میں شرعی حکم یہ ہے کہ اس میں کھڑے ہو کر آرام سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے، اور اس میں قبلے کے رخ پر وہ نماز کو شروع کرے گا. اور اگر اسے قبلہ کی ڈائریکشن چینج ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، یعنی وہ سواری اگر اپنا رخ موڑتی ہے، تو اس کے لیے یہ آسانی ہے کہ دوران نماز ہی وہ اپنی جہت کو موڑ لے گا اور اسی طریقے سے وہ نماز پڑھے گا. تو اب تو بہت سارے پلینز میں نماز کی جگہ ہی ختم کر دی گئی ہے. پہلے باقاعدہ جگہ بھی ہوا کرتی تھی، اور آج بھی کچھ ایئر لائنز ایسی ہیں کہ ان میں باقاعدہ جگہ موجود ہوتی ہے. تو جہاں پر جگہ ہوگی وہاں کھڑے ہو کر ہم نماز پڑھیں گے، اور کوشش یہ کی جائے کہ آپ کا فلائٹ کا شیڈیول ایسا ہو کہ اس میں نماز کا دورانیہ نہ آتا ہو، آپ پڑھ کے اس پر سوار ہوں اور پھر
آپ کی جو ڈیسٹینیشن ہے اس پر آپ پہلے ہی نماز کے وقت میں ہی پہنچ جائیں. لیکن اگر ایسا ممکن نہ ہو، جیسے کہ اکثر بعض اوقات چیزیں اختیار میں نہیں ہوتی ہیں، سفر بہت لمبا ہے، تو ایسی صورت میں نماز بہرحال ہمیں پڑھنی ہے. تو کوئی جگہ اگر میسر ہو تو کھڑے ہو کر ہم قبلہ رخ ہو کر وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں، اور ایسی نماز کو دہرانے کی بھی حاجت نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو پلین میں بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اگر ضرورت درپیش آ جاتی ہے، یعنی کوئی جگہ ہے ہی نہیں، جیسا کہ بعض چھوٹی ایئر بسز ہوتی ہیں تو ان میں جگہ ہی نہیں ہوتی، بمشکل ایک بندے کے گزرنے کا راستہ ہے، پھر وہ پلین کرو ہے، اسٹاف ہے، اور ان کے کام کاج کا ایک ٹریک ہوتا ہے، ان کا سلسلہ ہوتا ہے، تو وہاں نماز ہم نہیں پڑھ سکتے. تو وہاں اس صورت میں اگر بیٹھ کے نماز پڑھی تو اگر وہ قبلہ رخ نہیں تھا تو نماز نہیں ہوگی، اور قبلہ رخ تھا تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن اس نماز کو پھر دہرانا پڑے گا، کیونکہ اگر تندرست آدمی ہے اگر بیٹھ کر نماز پڑھے گا تو وہ نماز کو دوبارہ پڑھنی ہوگی. پلین کا میں نے مسئلہ عرض کر دیا، اور اگر کوئی شپ میں یا بحری جہاز میں سفر کرتا ہے تو اس کا بھی مسئلہ یہی ہے کہ قبلہ رخ ہو کے وہ نماز شروع کر دے گا، نماز بالکل درست ہے. رہ گئی بات ٹرین کی، تو ٹرین چونکہ زمین پر اس کا ٹھہراؤ ہے تو اس میں علماء کا اختلاف ہے. بہت سارے علماء منع کرتے ہیں اور کچھ علماء اجازت بھی دیتے ہیں. تو اس اختلاف کو مد نظر رکھتے ہوئے احتیاط کا پہلو یہی ہے کہ ٹرین میں بھی آپ نماز قبلہ رخ ہو کر پڑھیں گے اور بعد میں احتیاطاً اس نماز کو دہرا لیں گے. اور ٹرین میں بھی بعض اوقات قبلہ رخ ہونے کی کیفیت نہیں بن پاتی. قبلہ رخ ہونے کے لیے یا تو آپ کو بیٹھ کر نماز پڑھنی پڑے گی، یا پھر آپ کو کراس میں ہو کر اپنے آپ کو سمیٹ کر نماز ادا کرنی پڑے گی. تو بہت ساری صورتوں میں وہاں قبلے کا تعین مشکل ہوتا ہے. بہرحال اگر نماز قبلے کے تعین پر صحیح ہو گئی تب بھی ٹرین کے بارے میں ہم یہی کہتے ہیں کہ احتیاطاً نماز کو دہرا لیا جائے گا. جہاں تک تعلق ہے بسز میں نماز پڑھنے کا، گاڑی میں نماز پڑھنے کا، تو اس میں سب کے نزدیک جو ہے وہ نماز نہیں ہوگی. یعنی فرض نماز جو ہے وہ آپ بس میں یا گاڑی میں بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، آپ کو اس سے نکل کر باہر آ کر نماز ہی پڑھنا ہو. جہاں تک نفل کا تعلق ہے، نفل میں تو بہت وسعت ہے. نفل میں اتنی وسعت ہے کہ آپ اپنی گاڑی میں بیٹھیں اور جو ہے وہ دوران سفر آپ کو نفل پڑھنے کا ارادہ ہے، آپ کا وضو ہے، آپ بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے. اس طرح بسز میں آپ بیٹھ کے نماز پڑھ لیں نفل نماز پلین میں. اور یہاں پر مسافر کے لیے جو سواری پر نماز پڑھ رہا ہے نفل نماز میں قبلے کے تعین کی بھی حاجت نہیں ہے. جو سواری کی ڈائریکشن ہے وہی اس کا قبلہ ہے. بڑی لطف کی بات ہے. اور میں ایسے کچھ اکابرین اور مشائخ کو جانتا ہوں کہ جن کی سادہ سال دینی مصروفیات ہیں، مشغولیات ہوتی ہیں، پڑھنا پڑھانا ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ نفل نماز میں اتنا مشغول نہیں ہو سکتے. وہ سفر میں یہ کرتے تھے کہ سفر میں جب بھی سفر شروع ہو تو نوافل میں مشغول ہو جائیں، اور جب شریعت مطہرہ نے رخصت دی ہے تو وہ نوافل پڑھتے پڑھتے پورا سفر گزار دیتے تھے. تو یہی بہت پیارا انداز ہے کہ بجائے اس کے فضولیات میں مشغول ہوں اور ٹائم کو پاس کرنے کے ہم ذرائع سوچ رہے ہوں، تو یہ بھی ایک بہترین وقت کو اچھے انداز میں گزارنے کا طریقہ ہے کہ نفل نماز جو ہے وہ چاہے آپ بس میں سفر کر رہے ہیں، چاہے آپ گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، چاہے پلین میں ہیں، چاہے آپ ٹرین میں ہیں، جو سواری کا رخ ہے وہی آپ کا قبلہ ہے. جتنی تعداد میں آپ نے پڑھنی ہے بیٹھ کر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن فرض نماز کا معاملہ بالکل علیحدہ ہے، جو تفصیل میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ بس میں اور گاڑی میں آپ نے اتر کر ہی پڑھنی ہے. ٹرین میں جو ہے وہ آپ نے نماز کو احتیاطاً دہرا لینا ہے. اور پلین میں اور ہوائی جہاز اور بحری جہاز میں اگر آپ نے قبلے کے رخ پر صحیح نماز پڑھی تو بالکل وہ درست ہے، اس کو دہرانے کی بھی حاجت نہیں ہے. اکثر چیز یہ دیکھنے میں آتی ہے کہ چاہے وہ حج کا سفر ہو چاہے عمرے کا سفر ہو، دوران سفر لوگ نمازوں سے بالکل لاپرواہ ہو جاتے ہیں. اور ایک ہمارے یہاں تاثر ہے کہ ہم تو مسافر ہیں، وہاں پہنچ کر حرمین شریفین میں لوگ ابھی بھی نماز کی پابندی رکھتے ہیں، لیکن یہاں سے جب جا رہے ہیں راستے میں ایئرپورٹ پہ نمازیں چھوڑ رہے ہیں، اور پلین میں جب بیٹھ رہے ہیں تب بھی نماز، حالانکہ جہاں سہولت ہے پھر بھی نماز کا کوئی احساس نہیں ہوتا، فکر نہیں ہوتی، حالانکہ اتنا عظیم سفر ہے. اور بعض اوقات اگر عمرے کے لیے جا رہے ہیں تو عمرہ نفل ہے جبکہ نماز فرض ہے. تو یہ ہماری ترجیحات کا بہت بڑا فرق ہے. تو اکثر یہ چیز مشاہدے میں دیکھنے آتی ہے کہ بس آپ یہاں سے گھر سے نکل کے نمازیں جاری ہیں، اور جو ہے وہ حالانکہ ایئرپورٹ پہ ایسے بھی لوگ ہیں جو ویٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بورڈنگ ہو چکی ہیں اور انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ جو ہے وہ نمازوں کو ضائع کر رہے ہیں، فکر ہی نہیں ہے. تو یہ تھوڑی سی ہمیں
اپنی سوچ کی درستگی کرنے کی ضرورت ہے. بعض اوقات لوگ شرما شرمی میں رہ جاتے ہیں، حالانکہ فرض ہے، وہ وضو کرنے کی جگہ اگر نہیں ہے تو اس میں وہ شرما شرمی میں رہ جاتے ہیں اور نمازوں کو ضائع کر دیتے ہیں. تو بڑے اہتمام سے ہمیں سفر کو اسکیجول کرنا چاہیے کہ ہمارا وضو بھی ہو، نمازوں کا اہتمام بھی ہو، اور ہمیں فکر ہو کہ کس جگہ پر مجھے کون سی نماز کس طرح پڑھنی پڑے گی. یہ تمام چیزیں اس کے پلان میں ہوں. باقی چیزوں کی ہم منصوبہ بندی کرتے ہیں تو نماز کا اہتمام بھی اسی انداز سے ہو. اور میں نے شروع میں کہا کہ کوشش یہ ہونی چاہیے، اپنی ترجیح یہ ہو کہ آپ کا سفر اس انداز سے ہو کہ نماز درمیان میں نہ آتی ہو، تاکہ آپ اطمینان سے اپنی جگہ پر پہنچ کر یا یہاں سے نکل کر نماز پڑھ سکیں، وہاں پہنچ کر نماز پڑھ لیں. تو ان چیزوں کا لحاظ جو ہے وہ ضروری ہے. اور سفر کے حوالے سے ایک بات میں آخری بات اور عرض کروں کہ بعض صورتوں میں جو ہے وہ لوگوں کے ذہن میں یہ تاثر ہے کہ نمازیں ملا کر پڑھی جا سکتی ہیں، جس کو حدیث کی ٹرم میں اور فقہ کی ٹرم میں ہم کہتے ہیں جمع بین الصلاتین، دو نمازوں کو جمع کرنا. تو جیسے کہ ظہر اور عصر ہے، مغرب اور عشاء ہے، تو اس میں یاد رکھیے گا کہ شریعت مطہرہ میں صرف ایک موقع ایسا ہے، حج کا موقع، کہ جس پر نمازیں جمع ہوتی ہیں. باقی جو ہے وہ پورے سال میں آپ نمازوں کو اس طریقے سے جمع نہیں کریں گے، کیونکہ بعض ایسی صورتیں ہوتی ہیں کہ کوئی خوف کی کیفیت ہے یا بدامنی ہے، کوئی قافلہ لٹنے کا اندیشہ ہے. اس طرح کی کیفیت اگر آ جاتی ہے تو وہ علیحدہ صورتیں ہیں. عام حالات میں جو ہے وہ نمازوں کو جمع کرنا، یعنی ظہر کے وقت میں عصر یا عصر کے وقت میں ظہر پڑھنا یا مغرب کے وقت میں عشاء پڑھنا اور عشاء کے وقت میں مغرب پڑھنا، یہ جو ہے وہ درست نہیں ہے. اس کے لیے جو احادیث طیبہ میں بیان کیا گیا اس کی صورت یہ بنتی ہے کہ ہم جب نمازیں پڑھیں گے تو اس کو اس انداز سے ہم اسکیجول کریں کہ مثال کے طور پہ ظہر اور عصر کا معاملہ ہے تو ہم اپنا اسٹے ایسے وقت میں کریں کہ جب ظہر کا آخری وقت ہو اور عصر کا ابتدائی وقت ہو. تو یہ ایک جمع کرنے کی صورت جو ہے وہ اپنائی جا سکتی ہے عام حالات میں، جس سے آپ کا ٹائم بھی بچ جائے گا اور آپ کا ایک مرتبہ رک کے، بعض اوقات یہ پریشانی ہو جاتی ہے کہ بار بار رکنا آسان نہیں ہوتا. تو اس کے لیے طریقہ کیا جا سکتا ہے کہ ظہر کا آخری وقت، جیسے آج کل 5 بجے ظہر کا وقت ختم ہو رہا ہے، تو آپ نے تقریباً 4:45 بجے گاڑی کو روک دیا، سفر میں آپ ہیں، آپ نے وضو وغیرہ کیا، آپ ظہر کی نماز سے فارغ ہوں گے، فوراً عصر کا وقت شروع ہو جائے گا، آپ نے وہیں عصر پڑھی اور پھر آپ اپنے سفر کو کنٹینیو کر لیا. تو یہ 20 منٹ کا تقریباً آپ کا اسٹے ہوگا. تو 15 سے 20 منٹ کے اسٹے میں آپ کی دونوں نمازیں آسانی سے ہو سکتی ہیں، آپ اپنے سفر کو کنٹینیو کر لیں. تو یہ جمع کرنے کی صورت ہو سکتی ہے. یہ آپ نہیں کر سکتے کہ آپ نے ظہر کے وقت میں روکا اور وہاں عصر بھی ساتھ پڑھ لی، یا عصر کے لیے روکا ظہر بھی ساتھ پڑھ لی. تو یہ صرف حج میں صورت بنتی ہے، اور اس کی صورت وہ ایک ڈیٹیل احکامات نے مزدلفہ میں کس طرح ہم نمازوں کو جمع کرتے ہیں وہ ڈیٹیل میں اس کی تفصیل علیحدہ ہے. لیکن عام حالات میں جو ہے وہ نمازوں کو اس طرح جمع نہیں کریں گے. بعض فقہا نے بعض صورتیں لکھی ہیں کہ خاص طور پر جب لٹنے کا یا قتل کر دیے جانے کا اندیشہ ہو، ایسے حالات میں جب بد امنی ہے یا خوف کی کیفیت ہے، اور ایسی صورتحال میں اگر سفر کر رہے ہیں اور یہ اندیشہ ہے کہ اگر ہم رکیں گے تو پورا قافلہ آگے بڑھ جائے گا اور پھر اکیلے تنہا سفر کرنا مشکل ہے، تو ایسی کیفیت میں اگر جمع کرنا پڑ جائے نماز کو تو اس کی پھر علیحدہ صورت ہے. لیکن عام حالات میں جب نارمل کیفیت ہے تو ہم نمازوں کو اس طرح جمع نہیں کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں شرعی مسائل کا فہم نصیب فرمائے. جو کچھ ہم نے سنا اسے یاد رکھنے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب